السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جو ہے وہ 29 تاریخ ہے، جمعرات کو یہ پروگرام ہوتا ہے، لیکن آج اتفاق سے جو ہے نہیں ہو سکا، اس لیے جو ہے وہ سوال جواب کی نشست ہے۔ جن لوگوں کے سوال عشاء تک بھی آئے ہیں ان کو بھی ہم نے جو ہے وہ شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کا سوال رہ گیا ہے تو وہ ذاتی طور پر سوال کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں 6-7 منٹ کا ایک جواب دیا کہ لوگ دوسری شادی کیوں کرتے ہیں۔ میں نے سنا، مجھے بہت اچھا لگا، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر دوسری شادی کیوں نہیں کرتے۔ اس پر بھی آپ کوئی اپنی رائے دیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسری شادی کرنا کوئی اسلام میں واجب نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے، غیروں نے یہ پریشر بنانے کی کوشش کی کہ اسلام میں چار شادی کی اجازت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو جب کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہے، فرض نہیں ہوتی ہے، تو مسلمان اس کو کرنا ضروری نہیں سمجھتا ہے۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کرنا واجب نہیں ہے، لہذا لوگ دوسری شادی نہیں کرتے ہیں۔ دوسری وجہ، جب وہ اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں دوسری شادی والے کو، خاص کر ہم بھارت کی بات کر رہے ہیں، اور بھارت سے مراد ہمارا پرانا بھارت ہے، جسے پاکستان، بنگلہ دیش، برما، نیپال یہ سب شامل ہیں۔ تو ان علاقے میں جب وہ دیکھتا ہے جو لوگ شادی کیے ہوئے دوسری، تو ان سب کے گھروں کے 99% گھروں کے سکون غارت ہیں۔ بلکہ ہمارے ایک دوست تھے اختر صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کہتے تھے سراج بھائی اگر کسی سے دشمنی کرنی ہو تو اس کی دوسری شادی کروا دیجئے، پوری زندگی وہ پریشان رہے گا۔ تو دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماحول کو جو دیکھ رہا ہے اور وہ جو سکون غارت ہے، اس کی وجہ سے اس کی ہمت ہی نہیں بن پا رہی بیچارے کی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو 2 طریقے کی طاقت دی ہے۔ ایک طاقت جسمانی ہے اور ایک طاقت قانونی ہے۔ یعنی قانونی لحاظ سے شوہر کی حیثیت زیادہ ہے، اور طاقت کے لحاظ سے بھی، فزیکلی بھی وہ زیادہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کی آواز میں اور عورت کی آنکھ میں اور عورت کی باڈی لینگویج میں وہ طاقت رکھی ہے کہ اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی دوسری شادی کرنے کی۔ ایک بہت بڑا طبقہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ پہلی والی کی آنکھ کو یاد آ جاتی ہے اس کو، اور اس کی باڈی لینگویج، کیونکہ مذاق میں کبھی ذکر کر ہی دیتے سبھی لوگ، تو پھر وہ کبھی بھی اس چھوٹے سے مذاق کو بھی مذاق نہیں سمجھتی، وہ خوب سیریس ہو جائے گی اور سب کچھ کرے گی وہ۔ لہذا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پہلی والے کے اندر اللہ نے جو رکھا ہے خوف، کہ پہلی کی بیوی سے آدمی خوف کھا کر دوسری شادی نہیں کرتا ہے۔ اور رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ پہلی بیوی کے اندر یہ کیفیت نہ رکھتا تو یہ دنیا امبیلنس ہو جاتی ہے، بیلنس کھو بیٹھتی ہے۔ لہذا اللہ کی عادت مبارکہ ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہم نے دنیا کو بیلنس وے میں پیدا کیا ہے۔ ہم دنیا میں بیلنس کرتے رہتے ہیں۔ وہ جو بیلنس کر رہا ہے پروردگار عالم، تو اگر پہلی بیوی کے اندر وہ صفت نہ رکھتا تو ایک بڑی تعداد دوسری شادی کرتے ہو، دنیا کیا ہوتی؟ امبیلنس ہو جاتی، بیلنس کھو بیٹھتی۔ یہ بھی بنیادی وجہ ہے کہ لوگ پہلی شادی دوسری شادی کیوں نہیں کرتے۔ تیسری بڑی اور بنیادی وجہ اس علاقے میں اکنامی ہے، معاشی حالت ہے۔ ایک کا ہی خرچہ نہیں پورا کر پا رہے ہیں، ایک شدھ نہ دو شدھ والی بات ہے کہ دوسری کو بھی لے کر کے آ جائیں گے بیچارے اور پریشان ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ دوسری، تیسری یا چوتھی شادی جو ہے وہ عرب دنیا میں ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسے کی ریل پیل ہے، لہذا وہ اپنا سنبھال لیتے ہیں معاملے کو۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے دوسری شادی نہ کرنے کی کہ وہ ایک ہی پر خوش ہے، اسے کیا ضرورت ہے دوسری کرنے کی۔ بھئی جو مقصد ہے سکون حاصل کرنا، قرآن نے کیا کہا
لتسکنوا الیہا، کہ اے مردو تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اگر ایک بیوی سے ایک آدمی کو سکون حاصل ہے لائف میں تو اسے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے سکون کو غارت کر کے دوسری لے کر آ جاوے؟ اس لیے اس کو، یا یہ کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ دوسری کی اس کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی ہے۔ جو میں نے شادی کے بارے میں بات کیا تھا، لوگ دوسری شادی کیوں کرتے ہیں، تو اس میں بعض لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ شادی نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو سبھیتا اور تہذیب ہے، وہ ہم کو اجازت ہی نہیں دیتی ہے کہ ہم دوسری شادی کریں۔ اور بعض ملکوں میں ایسا بھی ہے کہ دوسری بیوی کو بیوی ہی قانونی لحاظ سے نہیں مانا جاتا۔ تو یہ ایسے بنیادی وجوہات اور بھی ہو سکتے ہیں سوچے جائیں تو۔ بہرحال یہ بنیادی وجہ ہے۔ آپ کا سوال میں نے جواب دینے کی کوشش کی کہ کیوں لوگ دوسری شادی نہیں کرتے۔ انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ کیا دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے؟ اس سوال کا جواب بارہا دیتا رہتا ہوں۔ آج آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ سوال اٹھا کیوں ہے، کیوں بار بار یہ دماغ میں بات آتی ہے۔ تو یہ اس کی وجہ بنیادی جو ہے وہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے، اس کے بعد نکاحوں کا جو کارڈ ہے یا دفتر ہے، اس میں ایک نوٹ لکھا رہتا ہے۔ وہ نوٹ یہ لکھا رہتا ہے، حالانکہ میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے، لیکن سنا ہے کہ اس میں نوٹ لکھا رہتا ہے، اس پہ سائن بھی کرتا ہے شوہر، کہ میں پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کروں گا۔ حالانکہ شرعی لحاظ سے ایک دم غلط ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں عام کی گئی ہوں اور ہمارے مردوں کو بھی یہ بات کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے، حالانکہ فطرت کے خلاف ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ پہلی کی اجازت کے بغیر آپ نہیں کر سکتے ہیں، تو نہ وہ راضی ہوتی کبھی، نہ کسی کی دوسری شادی ہوتی، کیونکہ اس کی فطرت کے وہ خلاف ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے کہ کریڈٹ کارڈ لینے کے لیے جو فیس ادا کرتے ہیں وہ ادا کرنا سود میں کہلاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں جو چیز سروس دیتی ہے، کریڈٹ کارڈ بنا، کریڈٹ کارڈ بننے میں پیسے لگے ہیں، اس کو مینٹین کرنے میں آفس ہے، اس کے پیسے لگ رہے ہیں، لہذا یہ سروس چارج ہے۔ لہذا سروس چارج کے نام پر جو لیا جا رہا ہے وہ جائز ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے مولانا صاحب آن لائن نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو میں یہ نہیں سمجھا آن لائن نماز جنازہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے۔ یا تو یہ ہے کہ وہاں پر ویڈیوگرافی کر دی گئی باڈی کے پاس اور یہاں پر امام صاحب جو ہے وہ نماز پڑھا دیں، ایک دم غلط ہے۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ نماز جنازہ فرض نہیں ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر آن لائن نماز پڑھنے کی بات ہوگی تو ساری دنیا پھر امام حرم کے پیچھے نماز پڑھ لے گی، خاص کر وہ لوگ جن کی ٹائمنگ سوٹ کرتی ہے، وہ لوگ نماز پڑھ لیں امام حرم کے پیچھے آن لائن، بلکہ وہ تو ٹی وی بھی آتا رہتا ہے، آپ اس کو امام مان لیں۔ اس میں بنیادی پالیسی کیا ہے کہ جو چیز آپ کے کان میں پڑ رہی ہے وہ ریکارڈڈ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کیا ہے، ڈائریکٹ ہونی چاہیے۔ تو یہ لائیو کاسٹ ہو یا یہ کہ ریکارڈ کر کے دوبارہ کیا جا رہا ہو، ایسی شکل میں جو ہے وہ کوئی بھی نماز، اور پھر نماز کے لیے ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے، چاہے وہ نماز جنازہ ہو یا وہ عام نماز ہو، کہ امام صاحب کے اور مقتدی کے درمیان میں ایسی چیز حائل نہیں ہو، جیسے روڈ حائل نہیں ہو، نالا حائل نہیں ہو، ندی حائل نہیں ہو، کنیکٹڈ ہونا چاہیے دونوں کے معاملوں کو، کوئی بلڈنگ حائل نہیں ہو۔ بعض جگہ شہروں میں اپنی بلڈنگ میں ہی جمعہ کر لیتے ہیں، مسجد آتے نہیں ہیں، نماز نہیں ہوتی ہے۔ یا یہ کہ دونوں کی بلڈنگوں کی دیواریں کیا ہو، ملی ہوئی ہوں، تب تو ٹھیک ہے۔ اور ملی ہونے کا مطلب یہ کہ امام صاحب کے پورب کی دیوار ملی ہوئی اور امام صاحب خود کھڑے ہیں، پچھم وہاں ایک ہی صف ہے اور بیچ میں 9 صف خالی ہو کر کے صف ملی ہو، وہ بھی نہیں مانا جائے گا۔ عورتوں کی تو ہو سکتی ہے لیکن مردوں کی نماز نہیں ہو سکتی، لہذا آن لائن نماز جنازہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ میں عرب دنیا میں رہتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر 2 کالم کے بیچ میں یا اگر صفے میں محراب بنی ہوتی ہے، کالم بنا ہوتا ہے، تو لوگ اس کو چھوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ وہ جو کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہے۔ وہ یہ ہے
حدیث میں یہ ہے کہ صفوں کو کٹنا نہیں چاہیے. ہمارے ہاں مسجدیں جب بنتی ہیں تو دو باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. ہال میں جیسے مسجد کا ہال ہے اسی میں پلرز ہوتا ہے. اب جب پلرز جس صف میں آیا تو یقینی بات ہے کہ ایک صف 3 صف میں کم سے کم ڈیوائیڈ ہو گئی. مطلب اگر 2 پلر آ گیا بیچ میں تو ایک ادھر ہو گیا، ایک بیچ میں پلر والا ہو گیا، ایک ادھر، تو ایک صف 3 حصے میں کٹ گئی. یہ مکروہ ہے. لہذا وہ اس لیے درمیان میں کھڑے نہیں ہوتے، اس کو چھوڑ کر کے کھڑے ہوں گے. بھلے درمیان میں پوری ایک صف کا فاصلہ ہو جائے لیکن وہ اس صف میں نہیں کھڑے ہوں گے. یہ بنیادی وجہ ہے. اور دوسری غلطی لوگ یہ کرتے ہیں مسجد میں بنانے میں کہ امام صاحب کا مصلی اور ممبر دونوں ملا دیتے ہیں. اب جب صف کھڑی ہوتی ہے پہلی صف تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلی صف ہی 2 حصے میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. آدھی ممبر کے رائٹ سائڈ ہو جاتی ہے اور آدھی امام صاحب کے لیفٹ سائڈ ہو جاتی ہے. یہ ایک دم غلط ہے. یہ بنانے والوں کو ان سب چیزوں کو کسی ایسے انجینئر سے ڈیزائن کرانا چاہیے جو واقعی میں مسئلہ جانتا ہو. یہ ساری غلطیاں ہمارے ہاں ہوتی رہتی ہیں. پوچھا گیا ہے کہ سوتی موزے، نیلان وغیرہ کے موزے پر مسح کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس مسئلے کو جان لیں کہ یہ یورپ، آسٹریلیا، جاپان اور سعودیہ بلکہ عرب دنیا، ان ملکوں نے عام موزے پر بھی مسح کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور اسی پر ان کے فتوے بھی ہیں. ہندوستان یا یہ کہہ لیجیے پرانا بھارت، یہاں کے مولویوں نے نیلان اور سوتی کے موزے پر قطعی اجازت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں موزہ تین چیزیں ہیں. موزہ یا تو ڈائریکٹ چمڑے کا ہو، نمبر 1. موزہ یا تو ریکسین ٹائپ کسی چیز کا ہو، نمبر 2. اور اگر موزہ مطلب کپڑے کا ہے، موٹے کپڑے کا ہے، تو نیچے تلہ اس کا کیا ہو، وہ کوئی موٹے چمڑے کا یا کسی چیز کا ہو. اور اس کی شرط یہ لگاتے ہیں، اگرچہ حدیث میں تو شرط نہیں معلوم مجھے، فقہا نے شرط لگا رکھی ہے کہ اگر اس موزے کو پہن کر چلے تو کافی دور تک، مطلب کئی میل تک لکھا ہے، مجھے نہیں یاد ہے میل کتنی، کہ اتنی دور تک اگر وہ چلے تو اس کا موزہ جو ہے وہ پھٹنا نہیں چاہیے. تو نہ ایسا کوئی موزہ ہے کپڑے کا کہ کئی میل تک نہ چلے، تو نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچیں گے والی بات ہو گئی. بہرحال یہ ایک میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس پر علماء کو بیٹھ کر کے سنجیدگی سے جو ہے وہ غور کرنا چاہیے، اور خاص کر وہ علاقے جہاں پر ٹھنڈک ہوتی ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے، اور اگر اس میں کوئی گنجائش نکلتی ہے تو گنجائش نکالیں. پوچھا گیا باڈی کے کس پارٹ کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد؟ دیکھیں باڈی ہماری نہیں ہے، باڈی اللہ کی گفٹ ہے. لہذا اسلام میں باڈی کے کسی پارٹ کو ڈونیٹ کرنا زندگی میں یا زندگی کے باہر یعنی موت کے بعد جائز نہیں ہے، سوائے لوگوں نے جو فتویٰ دیا ہے وہ ہے خون کا ٹرانسفر کرنا، نمبر 1، اور نمبر 2 جو ہے وہ کڈنی کے بارے میں بعض لوگوں کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی بیچ نہیں رہا ہے اپنے رشتہ دار کو ڈونیٹ کرتا ہے تو کر سکتا ہے، اس پر بھی اتفاق نہیں ہے. ایک صاحب نے عجیب و غریب سوال پوچھا ہے کہ مولانا صاحب میری شادی ہوئی 3 ہفتے ہو رہے ہیں، بیوی بے تکلف نہیں ہو پا رہی ہے، بہت شرماتی ہے، آپ اس مسئلے کا حل بتائیے. یہ جہاں پر رہ رہے ہوں گے یہ وہاں پہ ان کا گھر چھوٹا ہوگا اور گھر میں والدین بہنیں وغیرہ سب رہ رہی ہوں گی، جوائنٹ فیملی سسٹم ہوگا اور وہ باحیا عورت ہوگی، اس لیے وہ بے تکلف نہیں ہو پا رہی ہے. اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ 10-15 دن کے لیے آپ جو ہے بیوی کو لے کر کے گھمانے چلے جائیے اور وہ انشاءاللہ پھر بے تکلف ہو جائے گی. اس کے بعد نہیں ہوتی تو دوبارہ سوال کیجئے، پھر دوسرا مسئلے کا حل بتائیں گے انشاءاللہ. پوچھا گیا ہے کہ کل 26 جنوری کو یعنی 2 دن پہلے 26 جنوری 2021 کو بابری مسجد کی جگہ پر جو مسجد روناہی قصبے میں الاٹ کی گئی وہاں پر اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی، اس کا ایک بڑا خرچ ہے. تو کیا ایسی مسجد میں، اس مسجد میں چندہ دینا یا چندہ کرنا یا چندہ کے لیے جاب کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ ہم لوگوں کو
بعض لوگوں کو آفر کیا جا رہا ہے کہ آپ چندہ کریں اور چندے کی اپیل بھی کی گئی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، اگر جمعیت العلماء سے تعلق رکھتے ہیں، جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، یا کسی آدمی کسی عالم کو اپنا بڑا مانتے ہیں، ان کی رائے کا انتظار کریں. جو وہ مشورہ کر کے بات کریں اس پر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ اس میں خیر اور بھلائی ہوگی. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب یہ شیعوں کے یہاں 12 امام ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اور اس میں کسی کا کوئی اہل سنت ہے؟ بہرحال یہ 12 اماموں کا جو تصور ہے یہ اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ایک دم نہیں ہے. ہمارے نزدیک جو بنیادی عقیدہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے کہ نبی کے علاوہ، کیونکہ یہ 12 اماموں کے بارے میں عقیدہ بہت کچھ ہے، اس میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. ہمارے ہاں عقیدہ اہل سنت والجماعت میں ہے کہ انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی، نہ ہونے کی وجہ بھی لکھی ہوئی ہے. وجہ یہ لکھی کہ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر غلطی کرنے کی یوگیتا اور صلاحیت یا ایبلٹی نہیں ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. غلطی کے سارے ان کے اندر چانسز ہوتے ہیں کہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن پروردگار عالم چونکہ وہ ماڈل ہیں، وہ ایک سمپل ہے، نمونہ ہیں، لہذا پروردگار عالم جو ہے وہ ان سے غلطی ہونے نہیں دیتا، اور غلطی سے پہلے ان کو کیا کرتا ہے؟ تنبیہ کر دیتا ہے، یا یہ ہے کہ ان کو روک دیتا ہے. قرآن مجید نے سورہ یوسف پہ کہا کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، تحقیق کی اس عورت نے بری نیت کر لی تھی، پاسٹ ٹینس. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اور یوسف بھی برا ارادہ کر لیتے، یعنی چانسز بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر وہ صفت ہی نہیں تھی. لیکن پھر اللہ کہتا ہے لولا رأى برہان ربی، کہ اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو چانسز تھا کہ غلطی ہو جاتی. تو ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی نبی کے علاوہ غلطی اس سے نہ ہو، یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. سب انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے. تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نام یہ عقیدہ رکھتے ہیں 12 امام کا، 13 امام کا، 14 امام کا. ہمارے نزدیک سب سے بڑے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد اس کے مشن کو لے کے چلنے والے علماء کرام ہیں. ان کا یہ کام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علماء ہمارے وارث ہیں، لہذا ان کا یہ کام ہے. لیکن کوئی بھی جس طریقے سے اماموں کے بارے میں لوگوں نے عقیدہ رکھا وہ صحیح نہیں ہے. پوچھا گیا ایک صاحبہ ہیں اندور کی، شوہر کا انتقال ہوا ہے، گھر پر 2 بچے ہیں اور ایک معذور ہے. رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ ممبئی جا کر عدت گزار لیں، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس بات کو یاد رکھیں، یہ بہت نازک مسئلہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ عدت ایک بڑی اہم چیز ہے. اتنی اہم چیز ہے عدت کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، اور جب قرآن میں کسی چیز کا ذکر آ جاتا ہے تو اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب جہاں پر شوہر کا انتقال ہوا ہے وہاں سے بیوی کے نکلنے کی وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ شرعی لحاظ سے کب وجہ ہے. نمبر 1، اگر شوہر کا انتقال ہوا اور بیوی وہاں رہ رہی ہے، اب اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ میری عزت یا میں سیکیورڈ نہیں ہوں، چاہے جانی لحاظ سے اور چاہے عزت کے لحاظ سے، اگر یہ بات محسوس کر رہی ہے عورت، تو اس کو ایک مرتبہ ٹریول کر کے، سفر کر کے وہاں جانے کی اجازت ہے جہاں پر اس کو ان 2 چیزوں کا خطرہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس جگہ کو چھوڑنے کی ایک وجہ، مطلب پرماننٹ چھوڑنے کی یہ وجہ ہے. ویسے عدت والی عورت باہر جانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی بھی سودا سلف لانے والا نہیں ہے، اسی کو بازار جانا ہے اور سامان لانا ہے، تو پھر مجبوری درجے میں وہ اتنی دیر جائے گی اور یہ بھی کام دن میں کرے گی اور کر کے واپس آ جائے گی. یہ دوسری شکل ہو سکتی ہے. تیسری شکل نکلنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ جھاڑو پوچھا کرنے والی ہے، جاب کرنے والی ہے، جاب سے چھٹی نہیں مل رہی ہے، تو پہلے ٹرائی کرے گی کہ زیادہ سے زیادہ اس 4 مہینے 10 دن تک چھٹی لے لے.
اگر چھٹی نہیں مل رہی ہے جتنا مل جائے اتنا لے لے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں 4 مہینہ 10 دن نہیں مل رہے, وہ کہہ رہے بھائی ایسا ہے 15-20 دن لے لو. وہ 15-20 دن نہیں لینے کے لیے تیار, وہ 15-20 دن ہی لے لے کم سے کم, تاکہ آپ مجبوری کی کیٹیگری میں داخل ہو جائیں کہ اللہ میں تو گزارنا چاہتی تھی لیکن مجبوری ہے. اگر جاب کی مجبوری ہے کسی قسم کی, تو پھر ایسی شکل میں وہ دن میں جا کر کے اس جاب کو کر کے سیدھے اپنے گھر آئے گی. یہ نہیں سمجھے کہ اب تو میں گھر سے نکل ہی گئی ہوں, چلو مارکیٹنگ بھی کر لیتے ہیں, خالہ کے میں ہو کر کے آ جاتے ہیں. یہ نہیں کر سکتی. وہ اپنے گھر سے جانا ہے, ڈیوٹی کرنا ہے اور سیدھے آنا ہے, اور یہ کام دن میں کرنا ہے, رات میں نہیں کرنا ہے. یہ وجوہات ہوتی ہے. آپ نے جو وجہ لکھی ہے کوئی وجہ نہیں بنتی ہے کہ شوہر جو ہے شوہر کے گھر کو یا جہاں پہ عدت گزار رہی ہیں وہ ٹریول کریں, کوئی شرعی وجہ موجود نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب حدیث ہم لوگ یہ کہہ کر کے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث کا مفہوم ہے, اور اس میں کچھ آگے چیزیں پیچھے چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں, تو کیا یہ گناہ ہے؟ دیکھیں یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے, اس کو سمجھ لیں. یہ حدیث بیان کرنے کے سلسلے میں آدمی کو مفہوم بیان کرنے کی اجازت ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے. الفاظ بھی آپ اپنے بنا سکتے ہیں, لیکن ایسی چیز جوڑ دینا کہ جو حدیث کے مفہوم کو چینج کر دے, چاہے نقص پیدا کر دے یعنی کمی کر دے, یا اس میں زیادتی کر دے. اگر یہ دو کیفیت ہو رہی ہے تو پھر ایسی شکل میں یہ کہنے سے آدمی نہیں بچ پائے گا کہ میں نے حدیث نہیں بیان کیا, حدیث کے مفہوم کو بیان کیا. آپ مفہوم کو بیان کریں, نظریہ جو حدیث کا ہے وہ بدلنا نہیں چاہیے, نہ اس میں کوئی چیز جوڑنی چاہیے اور نہ کوئی چیز اس میں سے نکلنی چاہیے. ایک صاحب نے لکھا ہے حضرت آپ کی تقریر سنی کہ دوسری شادی لوگ کیوں کرتے ہیں. میری بیوی نماز ایک دم نہیں پڑھتی, میں کہہ کر کے تھک گیا ہوں, اور اگر گھر میں کبھی مہمان آ جاتے ہیں تو بہت برا برتاؤ کرتی ہے. آپ اس مسئلے کا کوئی حل بتائیں, میں بہت پریشان ہوں. اس مسئلے کا 4 حل ہے. پہلا, ایسے موقع پر شریعت ہم کو گائیڈ کرتی ہے کہ بیوی کو وارننگ دی جائے, بتا دیں کہ اگر آپ اپنی عادت سے نہیں باز آئیں گی تو ہو سکتا ہے کہ میں کوئی دوسرا قدم اٹھاؤں. پہلے وارننگ دے. دوسرا یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ رہنا چھوڑیں, بستر الگ کر لیں اپنا. نمبر 3, اگر جس کا وہ پریشر قبول کرتی ہے بیوی, اگر یہی بات لڑکے میں ہے تو لڑکا جس کا پریشر قبول کرتا ہے اس کو میڈیٹر بنایا جائے, اس کو ثالثی بنایا جائے, اور بلا کر کے ان دونوں کے درمیان میں بات کو سمجھوتا کرایا جائے. اگر اس کے باوجود بھی بات نہیں بنتی ہے تو پھر شوہر کو چاہیے کہ اس کو ایک طلاق دے اور طلاق رجعی دے. طلاق رجعی دے اور بتا دے کہ یہ طلاق دے رہا ہوں میں, اور طلاق رجعی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں فیوچر میں تم سے رجوع کر سکتا ہوں, لیکن اگر عدت گزر جائے گی اور اگر میں نے آپ سے رجوع نہیں کیا تو یہ طلاق بائن ہو جائے گی. یعنی ایک آدمی نے اس نیت سے طلاق دیا کہ میں ایک طلاق دیتا ہوں, اور طلاق رجعی ہے مطلب رجوع واپس لے لیں گے بیوی کو. اگر 3 مہینہ گزر گیا اور بیوی کو واپس شوہر نے نہیں لیا تو آپ پھر کہتے ہیں کہ طلاق بائن ہو جائے گی. مطلب کیا ہے کہ اب بغیر نکاح کے اس کے ساتھ یہ نہیں رہ سکتی ہے. نمبر 1, اس کو اجازت ہوگی لڑکی کو کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر لے, بھلے یہ دو طلاق اپنے پاکٹ میں رکھ کے گھوم رہے ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ 4 طریقے میں سے جو بھی سوٹیبل ہو, بلکہ اسی ترتیب سے اس کو اختیار کیا جائے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. ایک صاحب نے کہا کہ آپ نے پچھلے سال تقریر میں کہا تھا کہ ایک حدیث کی کتاب ہے موطا مالک جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت تفصیل سے ہے, اور دوسری بات آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید کا آسان ترجمہ کون سا ہے. سب سے پہلے بھائی کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, میں نے موطا مالک کا نام نہیں لیا ہے. جو بھی تقریر ہے یہ شمائل ترمذی کہلاتی ہے. ترمذی شریف پہ حدیث ہے جس میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول کا سر سے لے کر پیر تک کا جو صحابہ نے حلیہ بیان کیا ہے کہ آپ کے بال تھے تو کتنے تھے, بال گھنگریلے تھے یا سیدھے تھے,
ایسے کر کے انہوں نے اوپر سے شروع کیا ہے اور پیر تک آپ لے کر کے گئے ہیں، تو اس کا نام شمائل ترمذی ہے، موطا مالک نہیں ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا گیا ہے قرآن کا ترجمہ آسان کون سا ہے؟ اس وقت ایک ترجمہ چھپ رہا ہے، مولانا یونس صاحب جو ہے وہ پالن پوری، جن کی ایک چھوٹی سی کلپ روزانہ آتی ہے، 5 منٹ کا مدرسہ، حضرت کا یہ جو ترجمہ ہے بہت اچھا ہے، عام آدمی کے پڑھنے کے لیے ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ بہت اچھا ترجمہ ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پوچھا گیا میں بہار کا رہنے والا ہوں، یہاں ٹھنڈک بہت پڑتی ہے، تو کیا میں عشاء میں تیمم کر سکتا ہوں؟ بہار میں جتنی ٹھنڈک پڑتی ہے مجھے معلوم ہے، اور کشمیر سے کم پڑتی ہے۔ تیمم کرنے کی وجہ معلوم ہونا چاہیے، چاہے بہار میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو، چاہے ماسکو میں ہو، کہ تیمم کب انسان کر سکتا ہے۔ ٹھنڈک کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے تیمم کرنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر تیمم کریں گے تو تیمم نہیں کریں گے اگر اور نہا لیں گے یا وضو کریں گے تو ہم بیمار پڑ جائیں گے، یہ اس کو خدشہ ہے۔ تو ایسی شکل میں بیماری سے بچنے کے لیے جو ہے وہ تیمم بھی کر سکتا ہے، اور وضو کے لیے بھی تیمم ہوتا ہے اور غسل کے لیے بھی تیمم ہوتا ہے، وہ تیمم کر سکتا ہے، بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ موت کا خطرہ ہے، تو بدرجہ اولیٰ اس کو اجازت ہے کہ پانی کے ہوتے ہوئے وہ تیمم کر لے۔ یہ جو آپ نے لکھا ہے سوال، یہ ایک کاہلی ہے کہ عورتیں بہت یہ کام کرتی ہیں۔ ابھی میں اس دن لکھنؤ گیا تو ایک صاحبہ نے کہا کہ ہم جب سے سردی ہوئی اچھا خاصی ٹھیک ٹھاک ہے، دن بھر کچن میں کھڑے رہ سکتے ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، جب نماز کا ٹائم آیا تو کھٹ سے انہوں نے ڈھیلا اٹھایا، تیمم کیا نماز پڑھی۔ یہ ایک دم نماز نہیں ہوتی ہے، اور اگر کوئی ذاتی طور پر کر رہا ہے اور مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود کرے گا تو کفر ہوگا، بہت خطرناک گناہ ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ صاحب نے جو لکھا ہے یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے، عذر وہی دو ہیں کہ موت کا خطرہ ہو، بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، تبھی جا کر کے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ابا کا انتقال ہوا ہے، کیش نہیں ہے، وراثت میں گھر آیا ہے۔ والد صاحب کا انتقال کے بعد جو کچھ بھی ہے اس کو تقسیم ہونا چاہیے، اگر تقسیم نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کی ویلیو نکال لیں، اور ویلیو نکالنے کے بعد اس کی پراپرٹی کو جو بھی آدمی لے اس کو دے دیا جائے، اگر کوئی وارثین میں سے لے تو اس کو دے دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے شرعی لحاظ سے اس کی تقسیم کی جائے۔ پوچھا گیا حالت ناپاکی میں زیر ناف کے بال نہیں بنانا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ غلط ہے، بنایا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ جو تیسری مخلوق پائی جاتی ہے یعنی مخنث ہجڑے لوگ، ان کے اوپر نماز روزے کا کیا حکم ہے، اور کیا یہ مسجد جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں مخنث کی 3 قسم ہوتی ہے۔ ایک مخنث کہہ رہتا ہے مائل الی الرجال، یعنی ہجڑا ہے لیکن اس کے اندر زیادہ صفت جو پائی جاتی ہے وہ مردوں کی پائی جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ہجڑا جس کے اندر زیادہ صفت پائی جاتی ہے عورتوں کی، اور ایک ہوتا ہے مشکل خنثی، کہتے ہیں خنثی مشکل، کہ جس کو یہ نہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ عورتوں کی طرف زیادہ مائل ہے یا یہ مردوں کی طرف مائل ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے، جہاں تک روزہ نماز کا فرض ہے، تینوں پر برابر کے احکامات ہیں، کوئی بھی حکم میں فرق نہیں ہے۔ جو فرق آئے گا ان کی فزیکلی بناوٹ کی وجہ سے مسئلے میں فرق آئے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز روزہ جہاں تک بات ہے ہر حال میں ان کے اوپر فرض ہے۔ اور مسجد میں آنے کی بات یہی ہے کہ اگر وہ مائل الی الرجال ہیں تو ایسے ہجڑے کو مسجد سے روکنا نہیں چاہیے۔ ہاں مسجد میں آ کر اگر کوئی غلط حرکت کرتا ہے تب پھر مسجد کی کمیٹی والے کو ایکشن لینا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ عورتوں کے کپڑے انڈر گارمنٹ یا یہ کہ بعض جو ہے وہ چھوٹے کپڑے، اس قسم کی تجارت کی جا سکتی کہ نہیں؟ اگر ان کپڑوں میں تصویر نہیں ہے تو تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں، تجارت کی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ابھی یہاں دبئی میں نماز میں فاصلے رہتے ہیں، صفوں میں ایک کبھی ایک آدمی پہنچ جاتا آخری صف میں، تو اکیلا کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہر حال میں ہو جاتی ہے، اور جب یہ مجبوری ہے تو بدرجہ اولیٰ ہو جاتی ہے،
لیکن جو پچھلی صف پہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایک آدمی اگلی صف سے لے کر کے کھڑا ہو، یہ افضل طریقہ ہے۔ لیکن اب اس کو مسئلہ ہی نہیں معلوم رہتا اگلی صف والے کو، اگر یہ پیچھے والا اگلی صف سے ایک آدمی نکالے گا تو نماز دونوں کی جائے گی، دونوں لڑیں گے آپس میں، تو نماز نہ ان کی ہوگی نہ ان کی ہوگی۔ اس لیے مسئلہ پہلے جان لیا جائے، اور جاننے کے بعد جو ہے نا پھر اس مسئلے میں عمل کیا جائے۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے کہ نماز ہوگی کہ نہیں، نماز ہو جائے گی۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب 4 رکعت والی نماز میں شامل ہوا اور آخری رکعت مجھے ملی، تو میں اپنی نماز کیسے مکمل کروں؟ یہ بہت سے لوگوں کو شک ہوتا رہتا ہے کہ کیسے پڑھا جائے۔ اس میں اصل میں وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جو میں نے امام کے ساتھ پائی ہے اس کو فارگٹ کریں۔ آپ کی پہلی رکعت ہے قرأت کے لحاظ سے، اور آپ کی دوسری یا تیسری رکعت ہے جو بھی ہے وہ امام کے لحاظ سے، نہیں سمجھے بات؟ جیسے امام کے چوتھی رکعت میں شامل ہوا، اب یہ جب اپنی پہلی کھڑا ہو کر پڑھنے لگا تو یہ سمجھے کہ میں فریش آیا نماز پڑھ رہا ہوں، کیا کرے گا؟ وہ ثنا پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورت ملائے گا۔ لیکن جو تشہد کرنے کا مسئلہ ہے وہ یہ سمجھے کہ میں امام کے ساتھ ایک پا چکا ہوں، لہذا میری دوسری میں مجھے تشہد کرنا چاہیے، تو قرأت کے لحاظ سے یہ فریش ہے اور تشہد پڑھنے کے لحاظ سے امام کے تابع ہے۔ یہ اگر وہ یاد رکھے گا، ورنہ یہ آدمی بوڑھے سے بوڑھا ہو جاتا ہے اور ہمیشہ اس میں کیا ہوتا رہتا ہے؟ کنفیوز ہوتا رہتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے مولانا صاحب کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا؟ غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ لوگوں نے جو ہے گڑھ لیا اپنی طرف سے۔ پوچھا گیا کہ جمعہ کے روز ہمارے شہر میں بہت سی مسجدوں میں لوگ سڑکوں پر اور اپنی اپنی بلڈنگوں میں نماز پڑھتے ہیں، اور صفوں کے درمیان میں بہت بڑا خلا اور بہت بڑے بڑے گیپ ہوتے ہیں، تو کیا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر یہ جیسا میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ اگر نالی ندی بلڈنگ اس قسم سے گیپ ہوگا تو یہ نماز نہیں ہوتی پھر، اور اپنی بلڈنگ میں اس طریقے سے پڑھنا محض کاہلی کی بنیاد پر ایک دم نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال فاصلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ دونوں کے درمیان میں 1-2 صف کا فاصلہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جو ہے وہ پوری بلڈنگ ہے، نالا ہے، ندی ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ یہ باتیں ہم بیان کرنا چاہتے تھے جو سوال کا پہلا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ جو اس کا ہے، جو میں نے پچھلے ہفتے سے شروع کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عوام کی غلطیاں 5-6 منٹ روزانہ بیان کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے دوسرا پارٹ بھی بیان کر رہے ہیں۔